2500 کیجولٹیز ہوئی ہیں، فیٹلٹیز ہوئی ہیں اٹیکس کے نتیجے میں. ہمارے سپورٹ کے بغیر دیٹ آزادی واز ناٹ ممکن. پاکستان کی افواج نہ نیٹو افواج ہے، نہ امریکن افواج ہے، نہ روس کی وہ ہے جن کو انوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہے یا ڈیپ ٹارگیٹنگ پہ جاتی وہ کیپیبلٹی پاکستان کے پاس ہے. اس کا ایک محدود سا ٹریلر جو ہے وہ افغان گورنمنٹ نے دیکھ لیا ہے کہ غالباً ٹی ٹی پی کو اس لڑائی میں کینن فوڈر کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن افغانستان، افغانستان از ویری مچ ڈیپینڈنٹ آن پاکستان. افغانستان ایک نارمل ملک نہیں ہے. تو جب تک ہم بنیادی مسئلہ ٹی ٹی پی کو حل نہیں کریں گے تو ہمارے ممالک کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اچھی نہج پر استوار نہیں ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم سر. وعلیکم قذافی، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ فائن سر، فائن سر. ہمارے پڑوسی جو افغانستان ہے، ملا عمر کے دور میں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان پر حملہ تو افغانستان پر سمجھا جائے گا. لیکن جو موجودہ وہاں کی رجیم ہے طالبان کی، وہ تو جس طرح میر متقی انڈیا کے ساتھ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ تو انڈیا کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان سے انہوں نے کھلی جسے کہیں کہ جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے. کیا وجہ ہے اصل؟ کیا ڈپلومیسی ٹھیک نہیں ہے، ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں، یا وہی چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح جاری رہے تاکہ ان کو انڈیا سے پیسے ملتے رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قذافی، آپ نے اچھا سوال پوچھا. ایک سینس ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان ایک نارمل ملک نہیں ہے. اور جو پالیسی کی بات کی جاتی ہے تو اس پہ میرا ٹیک یہ ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. افغانستان کی کوئی پاکستان پالیسی ہے ہی نہیں. اور اگر افغانستان کی کوئی پالیسی ہے تو وہ پچھلے 20 سال میں کنڈیشن ہو گئی ہے، جب وہاں پہ فرسٹ ریپبلک بنی تھی اور کاردئی صاحب کی اور اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، اور وہاں پہ ہندوستانی انفلوئنس بہت زیادہ تھا. اور جو پالیسی ہے بدقسمتی سے وہ پاکستان سے نفرت پر مبنی ہے. میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میں بہت سپورٹر رہا ہوں اسلامی امارت آف افغانستان کا. اور جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے اکراس دا بورڈ، میں کہوں گا اکراس دا بورڈ نیریٹو یہ ہے، ہاں وہ ہائی رینکنگ آفیشلز ہوں آئی اے کے، یا رینکنگ آفیشلز ہوں یا عام لوگ ہوں، نیریٹو یہ ہے قذافی صاحب کہ ہمارے تمام مسائل موجودہ، ماضی میں اور مستقبل میں تمام مسائل کا ذمہ دار پاکستان ہے. اب یہ جو نیریٹو ہو تو پھر اس سے آپ باتیں مطلب ہے کہ آپ آگے دیکھیں 2+2 کو جوڑیں. آپ جو متقی صاحب ہیں، متقی صاحب نے جے شنکر صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی مے کرائسس کے دوران، رائٹ ان دا مڈل آف اے کرائسس. ابھی وہ ہندوستان میں بیٹھے اور وہاں پہ رپورٹڈلی جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر داخلی مسئلہ ہے بٹوین پاکستان اور انڈیا میں. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ طالبان آفیشل یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو ایک سورن ملک کی طرح باقی ممالک کے ساتھ تعلقات کرنے کی آزادی ہے. ہماری کنٹینجنسی میں یہ ہے کہ وہ ملک جس نے آپ کو برداشت کیا، آپ کو سپورٹ کیا، آپ کو اکنامک، ملٹری، ڈپلومیٹک اور ایڈوائزری سپورٹ دی، پاکستان جس نے 2 مرتبہ آپ کے ملک کو آزادی دلائی، پہلی دفعہ روس کے تسلط سے اور پھر دوسری مرتبہ نیٹو اور امریکہ کے تسلط سے، اور آپ کو ہیلپ کی اور آپ کے ریفیوجیز کو اپنے ملک میں رکھا. اگر آپ اس ملک کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، برادر ملک سمجھتے ہیں، تو آپ اس کے دشمن ملک یعنی ہندوستان کے ساتھ روابط نہیں رکھیں گے. لیکن کیونکہ انفارچونیٹلی بات اس وقت کچھ ایسے چل رہی ہے کہ وہ روابط جو ہیں وہ میرا خیال میں زور پکڑتے جا رہے ہیں. اور اگر میری اطلاعات صحیح ہیں تو انہوں نے موجودہ کرائسس میں بھی ہندوستان سے فوجی اور لاجسٹک مدد کی اپیل کی ہے اور درخواست کی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک معاندانہ رویہ ہے، یہ ایک دشمنی پر میں بیس رویہ ہے، اور یہ لانگ ٹرم میں افغانستان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا. خاص کر افغانستان کے غریب لوگوں کو نقصان پہنچائے گا جو ابھی بھی بڑی تعداد میں پاکستان میں مقیم ہے اور بڑی تعداد میں پاکستان میں صحت کی سہولیات اور تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جی
بالکل، بالکل۔ اچھا سر، یہ جو موجودہ جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس کے 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر بھی ہوا ہے، افغانستان کی جانب سے ریکویسٹ کی ہے تو وہ سیز فائر بھی ہوا ہے۔ تو کیا وجہ کیا بنی اصل جو موجودہ جنگ کی صورتحال جو بنی ہوئی ہے؟ پاکستان نے جس طرح کل بھی کابل پہ اٹیک کیا، اس سے پہلے بھی کابل پر اپنے جو ہمارے جیٹس ہیں ان سے ان پر بمباری کی، اور انہوں نے بھی کوشش کی انفلٹریٹ کرنے کی۔ کیا اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل وجہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ میری افغان آفیسر سے جو بات چیت ہوتی رہتی ہے غیر سرکاری طور سے، ہوں، ہوں، تو میں انہیں ایک بات کہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے بادل کے علاوہ دونوں طرف دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ہوں، تو جب تک ہم بنیادی مسئلہ ٹی ٹی پی کو حل نہیں کریں گے تو ہمارے ممالک کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اچھی نہج پر استوار نہیں ہوں گے۔ ہوں، ہوں، اس سال اکتوبر تک جو ٹی ٹی پی سپانسرڈ اٹیکس ہیں جو افغان بیسڈ ہیں، ہوں، 585 اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں، اور ہوں، یہ تقریباً کوئی 2500 کیجولٹیز ہوئی ہیں، فیٹلٹیز ہوئی ہیں اٹیکس کے نتیجے میں۔ ہوں، جب سے اسلامی امارت نے 2021 میں انان اقتدار سنبھالا ہے کابل کے اندر، اس کے بعد سے ٹی ٹی پی کی کارروائیاں پاکستان میں کم ہونے کے بجائے، نیچے جانے کے بجائے اس میں اضافہ ہوا، اور سال بہ سال اضافہ ہوتا رہا ہے۔ آج بھی میں نے ہوں، جو آرٹیکل آیا ہے ایکسپریس ٹریبیون میں نے تمام بات بالکل، مینشن کی ہے۔ تو بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ابھی تک افغانستان میں پنپ رہی ہے، اور ہوں، باوجود اس کے کہ جنیوا جو معاہدہ ہوا تھا دوحہ میں ہوں، 2020 میں، 29 فروری 2020 میں جو معاہدہ ہوا تھا، جس میں افغانستان نے کمٹمنٹ دی تھی، اسلامک امارت افغانستان نے کمٹمنٹ دی تھی طالبان نے کہ ہم اپنی ہوں، سرزمین کو کسی پڑوسی ملک کے استعمال نہیں ہونے دیں گے، وہ اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہوں، آپ معاملے کی جڑ تک جانا چاہتے ہیں تو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ٹی ٹی پی کی ہوسٹنگ، ٹی ٹی پی کی ہوں، آرمنگ، ٹی ٹی پی کی سپورٹ، ٹی ٹی پی کی فائنینشل سپورٹ، اور ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کا افغانستان کے اندر، اور ان کے جو فائٹرز کا افغانستان کی سرزمین پہ ہونا ہے، جو ہوں، پاکستان کے خلاف مسلسل فوجی کارروائی کر رہی ہیں۔ جی بالکل، بالکل۔ اچھا سر، ان کا شاید یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح ابھی انہوں نے ایک فیک خبر بھی پھیلائی کہ ہم نے پاکستان کا ٹینک اپنے قبضے میں لے لیا، پھر اس کے علاوہ دیگر چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ہم پتلونیں لٹکا دیں گے، یہ وہ اس طرح۔ کیا واقعی افغانستان کے جو طالبان وہ پاکستان کی آرمی سے لڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوویت کو ہم نے توڑا، مطلب رشیا کو، اور اس کے بعد ہم نے امریکہ کو ہم نے نکالا، وہ اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں گدافی صاحب، میں ہائپر بول میں نہیں جاتا، اور نہ میں ہوں، ٹیکٹیکل سب ٹیکٹیکل چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں، چھوٹی موٹی جو ہوتی ہیں کارروائیاں۔ ہوں، ہوں، جہاں تک ایک غلط فہمی ہے جو میں بہت دفعہ سائٹ کر چکا ہوں، وہ یہ ہے ہوں، کہ اگر سوویت یونین کو اور نیٹو پلس کو افغانستان نے ریپلس ہونے پہ یا باہر جانے پہ مجبور کیا تھا، اور جنگ ہوں، آزادی میں کامیابی، جنگ آزادی میں کامیابی حاصل کی تھی، تو یہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ پہلی ہوں، بات، آپ کو پتہ ہے سیف ہیونس تھے ہماری طرف، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا رہا پاکستان کو کہ پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے، بالکل، اور بالکل، میرے خیال میں ہم نے بڑا ماسٹرفلی طریقے سے ڈبل گیم کھیلی ہے کہ ہوں، ہم نے ہوں، اسلامی حمیت کو بھی قائم رکھا، اور ہوں، ہوں، بیرونی طاقتوں کو یہاں سے واپس جانے پر مجبور کیا۔ بالکل، تو پاکستان کی سپورٹ یا مدد کے بغیر افغانستان کی آزادی 2 مرتبہ میرے خیال میں، اور میں یہ بات بڑے دھڑلے ہوں، سے اور بڑے سنجیدہ طریقے سے کر رہا ہوں کہ ہمارے سپورٹ کے بغیر دیٹ آزادی واز ناٹ ممکن، بیکاز جو وار آف لبریشن ہوتی ہیں ان کے لیے سینکچوری کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہوں، سینکچوری پاکستانی سائڈ پر تھی۔ لیڈرشپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میری اپنی فیملی محفوظ ہے۔ تمام بڑے بڑے لیڈر جو افغانستان کی، ان کی فیملیز پاکستان میں تھیں، اور کچھ کی ابھی بھی ہیں۔ اس کے ہوں، علاوہ ایک بہت حد تک جو ان کی تشکیل ہوتی رہی تھی وہ پاکستان کی سرزمین میں ہوتی رہی تھی، 2 مرتبہ، فاٹا سے ہوں، اور پاکستان پراپر سے سوویت کے خلاف جب لڑائی تھی۔ تو پاکستان کے بغیر یہ ان کی جو کامیابی ہے ممکن نہیں تھی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن تھا، ان کو تھوڑا سا تاریخ کا اور اسٹریٹجی کا اور ڈپلومیسی کا مطالعہ کرنا چاہیے، نمبر 1۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ آپ کی لڑائی آن پڑی تو آپ ایک اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ پاکستان کی افواج نہ نیٹو افواج ہے،
پاکستان کی افواج نہ امریکن افواج ہے، پاکستان کی افواج یا مسلح فوج نہ روس کی وہ ہے جن کو انوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہے. ہم افغانس کو، افغان انوائرمنٹ کو، افغان جیوگرافی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور دوسری بالکل بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اس زمن میں کوئی فوجی کارروائی کرتا ہے تو وہ دفاعی نوعیت کی ہوتی ہے. ہمارا کوئی کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے افغانستان پہ قبضہ کرنے کا. تو دفاعی نوعیت کی جو کارروائی ہے، جو فائر ریٹس پہ مشتمل ہوتی ہے یا ایئر ریٹس پہ جاتی ہے یا ڈیپ ٹارگیٹنگ پہ جاتی ہے، وہ کیپیبلٹی پاکستان کے پاس ہے. اور میرے خیال میں پچھلے 11 اور 12 کی درمیانی رات اور 14 اور 15 اکتوبر کی درمیانی رات کو اس کا ایک محدود سا ٹریلر جو ہے وہ افغان گورنمنٹ نے دیکھ لیا ہے. تو میرے خیال میں یہ معاملہ افہام و تفہیم سے اگر یہاں حل ہو جائے تو بہتر ہے. اگر یہ معاملہ آگے کی طرف چلے گا تو نہ صرف اسلامی امارات کو فوجی لحاظ سے ہزیمت اٹھانی پڑے گی، کافی ہزیمت اٹھا چکے ہیں وہ، نہ صرف ہزیمت اٹھانی پڑے گی، ان کو سیاسی محاذ سے بھی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلامی امارات میں بہت زیادہ ڈیپ فشرز ہیں اور وہ فشرز اس لڑائی کے نتیجے میں اور سامنے ہو کر آئیں گے اور اسلامی امارات کی یونٹی کو نقصان پہنچے گا. جی بالکل سر، اگلے 48 گھنٹے کے لیے تو یہ سیز فائر ہو گیا ہے اور اس میں کافی زیادہ ٹائم گزر بھی گیا ہے، لیکن طالبان ٹی ٹی پی کو تو نہیں اپنی سرزمین سے نکالیں گے اور نہ وہ ان 48 گھنٹوں کے بعد نکالیں گے. اس سے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ دوبارہ سے ہوگی یا دوبارہ جنگی ماحول بنا رہے گا یا افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ ٹی ٹی پی کو تو وہ فی الحال نہیں نکالیں گے اور نہ اتنی جلدی نکال سکتے. دیکھیں تمام ٹریکس پہ بات ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی کو نکالنا ان کے لیے پریکٹیکیبل نہیں ہے، نہ وہ کیپیبل ہے نکالنے میں، نہ وہ ولنگ ہے نکالنے میں. تو یہ ایک ان کی مجبوری کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ہاویور اس مجبوری کے تحت ان کے پاس کچھ اور آپشن ہے جو کر سکتے ہیں. ٹی ٹی پی کو ڈسپرس کر سکتے ہیں، ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو روک سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف حملے نہ کریں، اور ٹی ٹی پی کو لاجسٹیکلی وہاں سے ہٹا سکتے ہیں. تو یہ ود ان دیٹ گیون جو ان کی مجبوری ہے کہ وہ نہ نکال سکتے ہیں، نہ کیپیبل ہے، نہ بلنگ ہے، اس کے تحت چھوٹے چھوٹے آپشن ہیں جو وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کر سکتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو میں ایک جو میرا ذہن ایک اور طرف جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ غالباً ٹی ٹی پی کو اس لڑائی میں کینن فوڈر کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان آرمی کی جو اٹیکس ہیں ان میں ٹی ٹی پی کا کمپوننٹ بھی شامل ہوتا ہے. تو غالباً وہاں پہ کہیں یہ ادراک ہے اس چیز کا کہ یہ ہمارا ایک لیگیسی ایشو ہے اور لیٹس گیٹ ریڈ آف دس لیگیسی ایشو دس وے بائی یوزنگ دا ٹی ٹی پی ایز اے کینن فوڈر. تو میرے خیال میں یہ بھی ان کی طرف سے کہیں ایک ڈیپ ڈاؤن ایک مطلب اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. آئی ایم ناٹ privy to a lot of facts, but the matter of the fact is کہ یہاں پہ they are launching attacks in cahoots with the Afghan army, Afghan National Army. So probably the thinking is to get rid of them as a cannon fodder in the fight with Pakistani armed forces. جی بالکل سر، میرا لاسٹ سوال ہے، اس سے میں چھوٹا سا آنسر چاہوں گا. آپ کا بڑا قیمتی ٹائم بھی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اچھا سر، یہ جو قندھار اور کابل پہ ریسنٹلی پاکستان نے اٹیک کیا ہے، اس سے کیا میسج دیا گیا ہے افغانستان کو اور ساتھ انڈیا کو، کیونکہ میر متقی صاحب وہاں ہیں، اس کا کیا میسج دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیں بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متقی صاحب کا اس وقت پہ وہاں پہ جانا وہ ایک میسیجنگ ہے. میں ایک ون آفیسر سے بات کر رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ پہلے پاکستان آنا چاہتے تھے لیکن ان کے اوپر جو بین ہے آپ اس بین کو ہٹا نہیں سکے. یو این کا جو بین ہے ہندوستان نے بین ہٹا دیا تو وہاں پہ چلے گئے. تو میرا ان کو جواب یہ تھا کہ اگر ہم آپ کی آمد کو یا متقی صاحب کی ارائیول ان پاکستان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دشمن ملک میں چلے جائیں گے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ دس از اگینسٹ آل ایتھکس اینڈ آل نارمز اینڈ جو بائیلیٹرل ہماری بونہومی ہے یا بردرہوڈ کے خلاف ہے بالکل. تو میسیجنگ کیا وہ دیں گے؟ میرے خیال میں یہ ایک مس کیلکولیشن ہو گئی ہے ان سے، اور جتنی جلدی اس مس کیلکولیشن کو درست کرنا بہتر ہے. ہندوستان کا پاکستان، افغانستان کا پاکستان کے باہر گزارا نہیں ہے. پاکستان is not dependent on Afghanistan. Afghanistan is very much dependent on Pakistan, and this reality must sink in as quickly as possible. I'm very happy that there is a ceasefire between the two countries for a little while, and I'm very sure there are a lot of contacts behind the scenes which are taking place, and probably the situation will be diffused. Jay.
بالکل بالکل جن صاحب انعام صاحب بڑی کلیئر آپ نے جو لاسٹ میں بات کی ہے، بالکل اس سے ہم متفق بھی ہیں اور یہی ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ڈپلومیسی ٹیبل پہ معاملات یہ پاکستان اور افغانستان کے حل ہونے چاہیے، ہمارے بڑے ان سے اچھے تعلقات بھی رہیں اور ایک لمبی ہسٹری بھی ہے، پھر کلچر ہر طرح کی بہت سی ہماری سملر چیزیں بھی ہیں. فی الحال کے لیے ناظرین، نیا دور سے معمر قذافی کو اور انعام الحق صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.